وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک ہی دریا میں قوم موسیٰ، آج شاید تھوڑی سی طوالت ہو جائے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک ہی مقام ہے، ایک ہی دریا ہے، اس دریا میں قوم موسیٰ نجات پاتی ہے اور قوم فرعون غرق ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں نجات دے دی، سمندر میں، دریا میں سے تمہیں میں نے نجات دے دی اور تمہارے دشمنوں کو وہاں میں نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم نے میری قدرت کا تماشا دیکھا ہے، تم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بندے میرے ہو جاتے ہیں میں پھر کس طرح ان کے لیے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ بظاہر کوئی اسباب نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اور وہ فرعون جو اس فرعون کی ساتھ قوم بھی شامل ہے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اتنا ظلم کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، اور صرف بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، اور مسلسل ظلم کر رہے تھے۔ اور پھر ایک بڑی لمبی طویل آزمائش تھی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، عظیم اور طویل آزمائش جس سے تم گزر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں کس طرح بچایا ہے۔ مصر کا بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس وقت کی اصطلاحیں ہیں، روم شام کا جو بادشاہ اس کو کیسر کہتے ہیں، ایران کا بادشاہ اس کو کسرا کہتے ہیں، اور یمن کا اس کو طبہ کہتے ہیں، اور حبشہ کا نجاشی کہلاتا ہے، اسی طرح مصر کا فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون نے ظلم کی اخیر کر دی، کسی نے اس کو بتا دیا، اس کے خواب کی تعبیر بتلا دی کہ تمہاری مخالف قوم میں سے ایک بچہ ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے پوری قوم کے بچے ذبح کر دیے۔ تاریخ انسانی میں اتنی مثال، اتنی بری مثال اور اتنی بھیانک مثال اور کوئی نہیں ملتی، لیکن پھر وہ اقتدار بچا نہیں بچا، اللہ تعالیٰ نے ایک آن میں ان کو ختم کر دیا۔ اور اس کو بھروسہ تھا کہ میرے جو جادوگر ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی نا بھی انسان بن، اللہ کا بندہ بن جا اور اللہ کی بندگی کر، رب کو مان لے۔ کہنا رب کون ہوتا ہے؟ میں خود رب ہوں، آنا ربکم الاعلی، میرا اختیار، میرا اقتدار اتنا بڑا ہے کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے پورے علاقے کے مصر کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ جادوگر اکٹھے کر لیے۔ ایک روایت میں 12,000 آتا ہے، اور 12 سے مختلف روایتیں 80,000 تک روایت ہے کہ اس نے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ اب وہ سارے جادوگر ہیں، انہوں نے اپنی وہ رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے۔ انہیں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو گھبرائے، آخر انسان ہے نا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، کمال دکھا اپنا عصا ذرا پھینک، میں بھی دکھاؤں ان کو کہ میری بھی قدرت کس قدر ہے۔ عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا۔ یہ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا، یہاں پہ ایک بات ہے جو چھوٹی سی میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس واقعے کا حوالہ دیا۔ ہزاروں وہ جادوگر جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، ناکام دیکھا، بے بس دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا ہے، تو وہ
فوری طور پر مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے. اب اس نے فرعون نے کہا, پہلے ان کو ڈرایا دھمکایا اور پھر کہنے لگا کہ تم پہلے ہی ملے ہوئے ہو. خیر مختصر یہ ہے, وقت آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے اور نکل جا, اب تو نے یہاں نہیں رہنا. اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو قسم کے امتی تھے, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. ایک وہ ان کی اپنی قوم تھی جو 3 نسلوں سے ظلم سہ رہے تھے, 3 نسلوں سے مسلسل ظلم سہ رہے تھے, ایک وہ نسل تھی. اور ایک وہ نسل تھی جو تازہ ان کے ساتھ ملے تھے, وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بندے تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جو نکلے وہاں سے, 3 لاکھ سم تھنگ تھے وہ. جب آگے گئے دریا کے کنارے پہنچے تو کوئی سلسلہ ہی نہیں نکلنے کا. پیچھے فرعون بھی نظر آ رہا ہے اور فرعون کی فوج بھی نظر آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو نئے لوگ تھے جن کی ٹریننگ نہیں ہوئی, جن کی تربیت نہیں ہوئی, جنہوں نے قربانیاں نہیں دیں. تنظیمیں جماعتیں پارٹیاں بنتی ہیں کارکنوں کی قربانیوں کے ساتھ, ان کی تربیت کے ساتھ. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان ربی معی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے کوئی نہ کوئی راستہ وہ دے گا, مجھے نکالے گا, ہم نہیں پکڑے جائیں گے. اب وہ جو گھبرائے ہوئے لوگ ہیں جن کی قربانیاں شامل نہیں ہیں, اور ایسے لوگ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگ آئے اور پارٹیوں کے اوپر آگے بیٹھ گئے بڑی مسندوں پہ, اور جب کوئی مشکل مقام آیا وہ جس طرح چھتری سے کبوتر اڑتے ہیں وہ اڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی چھتری سے اڑنے والے کبوتر پتہ نہیں کہاں اڑتے رہے, بار بار اڑے. کبھی کہتے ہیں ہمیں دریا سے رستہ چاہیے, کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بت چاہیے, کبھی کہتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان پیاز سے اور لہسن سے تنگ آ گیا ہمیں اور کچھ چاہیے, کبھی کچھ چاہیے. بار بار یہ وہ لوگ جو لوگ ان کے ساتھ قربانیاں دینے والے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہے. اور آج بھی تمام پارٹیوں کے لیے, تمام جماعتوں, دینی جماعتوں, سیاسی جماعتوں, سماجی معاشرتی تمام جماعتوں کے لیے اپنے ان کارکنوں کی حفاظت کریں, اپنے ان ارکان کی, ان پرانے جو ساتھ چلنے والے ان کو نگاہ میں رکھیں. اور اللہ کریم نے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو, اے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تو یہ خواہش ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمان ہو جائیں, اور آپ تو یہ چاہتے ہیں, آپ نے توجہ ان کی طرف کر لی, اور بیچارے عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے کچھ دیر کے لیے اپنی بے توجہی اختیار فرما لی ہے, آئندہ نہیں ایسا کرنا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ان کی قربانیوں سے بات آگے بڑھے گی. اور وہ بار بار ہر جگہ پہ یہی کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی توبہ قبول کی, بار بار ان کو موقع دیا. بہرحال فرعون کے لیے ایک فیصلہ اللہ نے فرما دیا. قوم جو تھی پریشان, اس کو راستہ دے دیا, موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھا دیا, اور اس فرعون کو کہا اے فرعون فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج میں تیری ساری قوم کو غرق نیل غرق دریا کر دوں گا, تیرے بدن کو بچا کے رکھوں گا. اللہ کہہ رہا ہے. اور قیامت تک آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں گی کہ کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے اللہ کے سامنے یہ سب معاملات کی.